اسٹوڈینٹس کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم اردو مضمون قائد اعظم محمد علی جناح پڑھیں گے۔ تاریخ میں بعض شخصیات ایسی ملتی ہیں جس کا نام رہتی دنیا تک قائم رہتا ہے اور لوگ ان کا نام عزت بھرے القاب سے پکارتے ہیں۔ ان کی شہرت کا ڈنکا دنیا میں بجتا ہے۔ انہی مشہور معروف شخصیات میں سے ایک عظیم و منفرد شخصیت قائد اعظم محمد علی جناح تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی مسلسل محنت اور جدوجہد نے انہیں زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ بقول اقبال، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدائے ور پیدا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا اصل وطن تو راجکوٹ تھا، مگر کاروباری شغف کراچی لے آیا۔ ان کے والد کا نام پونجا جناح تھا۔ وہ تجارت کرتے تھے اور اپنے زمانے کے مشہور تاجروں میں شمار ہوتے تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ یہی وہ بچہ تھا جو بڑا ہو کر پاکستان کا بانی ٹھہرا اور دنیا نے اسے سراہا اور قائد اعظم کا لقب دیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے ابتدائی تعلیم کراچی میں حاصل کی اور وہیں پر ان کا بچپن گزرا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے میٹرک تک تعلیم کراچی میں ہی حاصل کی۔ 1891 میں وہ مشن ہائی اسکول میں داخل ہوئے اور یہاں سے انہوں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ اس وقت آپ کی عمر صرف 16 برس سال تھی۔ آپ کے والد کو اپنے کاروبار میں مصروف کرنے کے خواہاں تھے، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ آپ کے والد نے اپنے ایک انگریز دوست کا مشورہ قبول کر لیا اور انہوں نے آپ کو بیرسٹری کی تعلیم کے لیے انگلستان بھیج دیا۔ قائد اعظم نے انگلستان کے ایک ادارے لنکنز ان میں داخلہ لے لیا، کیونکہ اس ادارے کے صدر دروازے پر دنیا کے مشہور تاریخ دانوں اور قانون دانوں کے نام لکھے ہوئے تھے اور ان میں ہمارے پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی تھا۔ آپ نے 20 برس سال کی عمر میں بیرسٹری کا امتحان پاس کر لیا۔ جن دنوں آپ انگلستان میں تھے، آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور والد محترم کو کاروبار میں زبردست نقصان ہوا۔ نوجوان محمد علی نے ان حالات کا جواں مردی سے مقابلہ کیا اور وطن واپسی کے بعد کراچی میں وکالت شروع کر دی۔ جب کراچی میں وکالت کی کوئی صورت نظر نہ آئی تو آپ ممبئی چلے گئے۔ ابتدائی 3 سالوں میں آپ کا کوئی مقدمہ نہ ملا، لیکن آپ نے ہمت نہ ہاری۔ آخر آپ کو کچھ عرصے کے لیے پریزیڈنسی مجسٹریٹ کے عہدے کی پیشکش ہوئی۔ آپ کی کارکردگی سے متاثر ہو کر سرکار نے 1500 روپے ماہوار تنخواہ کی پیشکش کی۔ آپ نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، میں تو اتنے روپے روز کمانا چاہتا ہوں۔ جلد ہی آپ چوٹی کے وکیلوں میں شمار ہونے لگے۔ ایک مرتبہ ایک مقدمے کی پیروی کے دوران مجسٹریٹ نے آپ سے کہا، آپ کسی 3rd کلاس مجسٹریٹ سے مخاطب نہیں۔ آپ نے بھی ترکی بترکی جواب دیتے ہوئے کہا، مائی لارڈ، آپ بھی کسی 3rd کلاس وکیل سے مخاطب نہیں۔ محمد علی جناح انگلستان کے زمانہ تعلیم علمی سے ہی سیاست میں دلچسپی لینے لگے۔ اس وقت ہندوستان میں کانگریس کی دھوم مچی ہوئی تھی۔ محمد علی جناح بھی اس کے رکن بن گئے، لیکن عرصے کے بعد جب آپ کو احساس ہو گیا کہ کانگریس صرف ہندوؤں کی جماعت ہے جو صرف اور صرف ہندوؤں کے مفاد کے لیے کوشاں ہے، تو آپ نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی اور ولایت چلے گئے۔ یہ دور مسلمانوں کے لیے کٹھن تھا۔ انگریز اور ہندو حاکم تھے اور وہ مسلمانوں پر مظالم کے پہاڑ توڑنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھتے تھے، لہٰذا مسلمانوں نے ایک علیحدہ نمائندہ جماعت کی ضرورت محسوس کی اور 1906 میں مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا۔
یہ جماعت مسلمانوں کی نمائندہ جماعت بنی اور کانگریس کی ریشہ دوانیوں کے خلاف سینہ سپر ہو گئی۔ آخر علامہ اقبال نے دیکھا کہ قائد اعظم کے سوا کوئی ایسا شخص نہیں جس کو مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے مسلمانوں کا لیڈر بنایا جائے۔ چنانچہ علامہ اقبال نے خطوط کے ذریعے قائد اعظم کو مسلمانوں کا رہنما بننے پر آمادہ کیا اور وطن واپس آنے کی ترغیب دی۔ قائد اعظم وطن واپس آ گئے اور انہوں نے اپنی مسلسل جدوجہد سے مسلمانوں کو ایک سیاسی پلیٹ فارم پر لا کھڑا کیا۔ گاندھی نے پوری کوشش کی کہ وہ مسلمانوں کو گمراہ کریں، مگر قائد اعظم نے مسلمانوں کو گاندھی کی شاطرانہ چالوں سے بچایا۔ علامہ اقبال نے مسلمانوں کو جو نصب العین دیا تھا، قائد اعظم نے اسے اور جلا بخشی۔ بالآخر انگریزوں اور ہندوؤں کو مسلمانوں کے مطالبے کے آگے گھٹنے ٹیکنے ہی پڑے۔ مسلمانوں کی مسلسل جدوجہد اور پختہ عزم کے نتیجے میں وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے۔ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ آخرکار قائد اعظم کی فقید المثال رہنمائی سے 14 اگست 1947 کو پاکستان کا قیام عمل میں آیا۔ جب پاکستان کا قیام عمل میں آیا تو آپ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل مقرر ہوئے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی نے ان سے وفا نہ کی اور شب و روز کی سخت محنت کی وجہ سے آپ 11 ستمبر 1948 کو اس جہان فانی سے کوچ کر گئے اور یہ بانی پاکستان اور بے باک رہنما قوم کو روتا چھوڑ کر ملک عدم روانہ ہو گیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا مزار پاکستان کے شہر کراچی میں ہے۔ قائد اعظم زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔